اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہر پہلو سے مثالی تھی۔ ہر معاملے میں خلیفہ راشد اپنے آپ کو جوابدہ اور ذمہ دار کر دانتے تھے اور رعایا کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ نظام حکومت مضبوط بنیادوں پر قائم تھا، ادارے منظم تھے، مواصلات کا نظام بہترین تھا، راستے مضبوط اور بہترین انداز میں بنائے گئے تھے۔ مصر اور مدینہ کا فاصلہ خاصا طویل تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور اندیش ذہن نے یہ فاصلہ بانٹ دیا۔ وہ اس طرح کہ مصر سے غلہ لانے کے لیے بحری جہاز استعمال کیے۔ جہازوں کے ذریعے غلہ جار کی بندرگاہ تک لایا جاتا تھا، وہاں سے پھر اونٹوں پر لاد کر محفوظ راستے کے ذریعے ایک دن اور ایک رات میں کارواں مدینہ پہنچ جاتا تھا۔ جار بحیرہ حمرا پر بندرگاہیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے قبل مصر سے حجاز تک سارا سفر صحرا اور خشکی کے ذریعے ہوتا تھا، جو بڑا تکلیف دہ اور خطرات سے گھیرا رہتا، اور اس میں کافی مدت بھی لگتی تھی۔ حاجت مندوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ جو شخص آتا ان کی دادرسی کی جاتی تھی، کسی کو کسی دوسرے پر فضیلت نہ تھی۔ ایک اصول تھا کہ جس سے ہر خاص اور عام واقف تھے، وہ یہ کہ جو زیادہ نیک اور متقی تھا وہی زیادہ معذور اور محترم تھا۔ جس نے اعمال خیر اور جہاد اسلام میں زیادہ خدمات سر انجام دی تھی، وہی دوسروں پر فوقیت رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا معیار نہ تھا جس سے لوگوں کا مرتبہ متعین کیا جاتا۔ جب حقداروں کو ان کا حق نہ ملے اور صاحب استحقاق کے مقابلے پر اثر لوگوں کو ترجیح دی جانے لگے تو فساد پھیل جانا فطری امر ہے۔ حکمران اگر یہ اصول پیش نظر رکھیں کہ جس شخص نے امت کے لیے زیادہ قابل قدر خدمات سر انجام دی ہیں، کسی کی عزت اور افزائی اور قدر کی جائے تو اس سے بہتر صحت مند رجحان پروان چڑھتا ہے۔ لوگ بھلائی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نیکیاں برائیوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ جرید بن حازم بن حسن سے مروی ہے، کچھ لوگ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آئے۔ ان میں اصحاب بدر بھی تھے اور شیخوش قریش بھی۔ ان لوگوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اصحاب بدر میں سے صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، خباب، عمار اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر آنے کی اجازت مل گئی، جبکہ ابو سفیان، حارث بن ہشام اور سہیل بن عمرو کو باہر انتظار کرنا پڑا۔ یہ سبھی بزرگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آج کے دن سے زیادہ میں نے اپنی بے قدری کبھی نہ دیکھی۔ رؤسائے قریش باہر بیٹھے ہیں اور غلاموں کو اندر بلا لیا گیا ہے۔ یہ سن کر سہیل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے سرداران قریش، میں نے آپ کے چہروں پر ناراضگی کے آثار دیکھ لیے ہیں۔ غصہ کرنا ہے تو اپنے آپ پر کریں۔ سارے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی گئی تھی اور آپ بھی مخاطب کیے گئے تھے۔ وہ لوگ جلدی سے آگے بڑھے اور آپ پیچھے رہ گئے۔ آپ کو اس دروازے سے ان کے پہلے داخل ہونا ناگوار گزر رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ تو کوئی بات نہیں۔ وہ تو اپنے درجات کی بلندی میں آپ سے اتنے آگے بڑھ گئے کہ اگر آپ اس کا احساس کریں تو اپنی محرومی پر کف افسوس ملتے رہ جائیں۔ پھر مزید کہا، اے لوگوں، یہ سب اللہ کی راہ میں جہاد اور سبقت اسلام کی وجہ سے آپ سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ تلافی مفاد کر سکیں، اور وہ جہاد کا راستہ ہے۔ شاید اللہ تبارک و تعالی آپ کو شہادت کا رتبہ عطا کرے، آپ کے درجات بلند فرما دے۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد اسلامی لشکروں کے ساتھ جا شامل ہوئے اور میدان جہاد میں شہادت پائی۔
جرید بن حازم بن حسن ان کے بارے میں مندرجہ ذیل واقعات بیان کرنے کے بعد کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم سہیل رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ کہا، جو بندہ اللہ کی طرف تیزی سے آگے بڑھ جائے، بھلا اس کے برابر دعوت کو ٹھکرا دینے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ شخص کے کرب اور دوری اور تقدیم و تاخیر کے لیے یہ معیار قائم ہو جائے تو سمجھیے گا کہ معاشرہ ٹھیک سمت میں جا رہا ہے۔ اگر کسی کا ذاتی جاہ و مال، مادی قوت اور گروہ بندی ہی امتیاز کی وجہ سے بن جائے تو یہ کھلا بگاڑ کا راستہ ہے۔ اصل چیز کردار اور اعمال صلاح ہے، نہ کہ حسب نسب اور ٹھاٹ باٹ۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، جس کسی نے ذرا برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس کسی نے ذرا برابر برائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بطور حکم اپنے فرائض کی ادائیگی میں سرگرم عمل رہتے تھے۔ بہت سے نیک نفس حکمران بھی تھے جو اپنی جملہ ذمہ داری کی ادائیگی کا اہتمام کرتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی حکمران سنجیدگی سے ہمت باندھ لے تو یہ کام کر سکتا ہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس معاملے میں کمال یہ ہے کہ وہ ان فرائض کی ادائیگی میں لطف محسوس کرتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ عبادت کا حصہ تھا۔ رعایا کے لیے جذبات محبت اور نیکی کے کام کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہنا ان کی شان تھی۔ انہوں نے خلافت کا بھاری بوجھ اٹھایا اور ان کا حق ادا کر دیا۔ اس بوجھ کے باوجود وہ دوسروں کا بوجھ کم کرنے اور اپنے اوپر زیادہ بوجھ لانے کی فکر میں رہتے تھے۔ حقداروں کو ان کے پاس پہنچ کر حق ادا کیا کرتے تھے۔ رات کو گلیوں چوکوں میں گھوم پھر کر لوگوں کے حالات معلوم کرتے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے کندھوں پر بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود رجسٹر اٹھائے بنو خزاع کے پاس جدید پہنچے اور ان کے وظیفے انہیں دیتے ہوئے فرمایا، یہ ان کا حق ہے، انہیں اپنا یہ حق وصول کر کے اتنی خوشی نہیں ہوئی ہوگی جتنی مجھے ادا کر کے ہو رہی ہے۔ تم لوگ میری تعریف نہ کرو، میں نے کیا تیر مارا ہے، بس اپنا فرض ادا کیا ہے۔ ایک دن امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ تمہارا نام اور تمہارے والد کا نام اور پتہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، میرا نام حمزہ یعنی چنگاری ہے، اور میرے والد کا نام حشاب یعنی شعلہ ہے، اور میرے قبیلے کا نام حرقہ یعنی آگ ہے، اور میرے گاؤں کا نام گرمی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ گرمی والا گاؤں کہاں ہے؟ تو اس شخص نے کہا، یعنی شعلہ والی جگہ میں۔ یہ سب بننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص اپنے گھر جا اور گھر والوں کی خبر لے کے تیرے سب گھر والے آگ میں جل کر مر چکے ہیں اور تیرا گھر جل کر تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ وہ شخص گھر گیا تو دیکھا کہ واقعی گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور گھر کے تمام لوگ جل کر مر چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کی بات کو سچ فرما دیا کہ وہ شخص اپنے الفاظ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، تو اس کا انجام برا ہو گیا۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عظیم لشکر ایران کے شہر نہابند میں بھیجا، اور نہابند شہر مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر ہے، اور اس اسلامی لشکر کے امیر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیچ خطبے میں خطبہ بند کر کے 3 مرتبہ فرمایا، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ مسجد نبوی کے تمام نمازی حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر معاملہ کیا ہے کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے کے بیچ میں
خطبے کو بند کر کے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دے رہے ہیں، جبکہ حضرت ساریہ مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور ملک ایران کے شہر نہابند میں دشمن اسلام سے جنگ کر رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد نہابند سے ایک قاصد آیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قاصد سے جنگ کا حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ قریب تھا کہ ہمارا اسلامی لشکر شکست خواجہ تھا اور ہمارے دشمن کا لشکر ہم پر کامیاب و کامران ہو جاتا کہ ہم کو ایک آواز سنائی دی جو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز میں تھی کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اس آواز کو ہم نے 3 مرتبہ سنا۔ اس آواز کو سن کر ہم نے پلٹ کر اپنے پیچھے پہاڑ کی طرف دیکھا تو دشمن کا ایک لشکر جو بہت قریب تھا کہ جو پہاڑ کی طرف سے اسلامی فوج پر حملہ کرنے والا ہے، اور اس وقت تک ہم اس لشکر سے بے خبر تھے، لیکن جیسے ہی ہم نے یہ آواز سنی ہم نے فوراً پہاڑ کی طرف بھی حملہ کر دیا۔ دشمن کی فوج ماری گئی اور کچھ لوگ بھاگ گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی لشکر کو فتح منظر سے سرفراز فرمایا اور شہر نہابند پر اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا اور دشمن کا سارا منصوبہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت سے ناکام ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے بعد خواب دیکھا کہ میں اپنے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ نماز ختم ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کھجور کا طبق لے کر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا اور عرض کیا کہ ان کھجوروں کو نمازیوں میں تقسیم فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کا طبق لیا اور نمازیوں کے درمیان تقسیم فرمانا شروع کر دیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میری باری آئی تو میں نے خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کروں کہ میں 3 دن سے فاقہ کر رہا ہوں، اس لیے مجھے زیادہ کھجوریں عطا ہو جائیں تو بہتر ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو زیادہ حصہ نہیں دیا۔ میں خواب سے بیدار ہوا اور نماز فجر کے لیے مسجد میں گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد ایک صاحب کھجور سے بھرا ہوا قطب لے آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کھجوروں کو نمازیوں کے درمیان تقسیم فرمانا شروع کیا۔ جب میری باری آئی تو میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں، فاقے سے ہوں، اس لیے آپ مجھے زیادہ کھجوریں عطا فرما دیں تو کیا ہی اچھا ہوگا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، اگر رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو زیادہ کھجوریں عطا کیے دیتے تو میں بھی آپ کو زیادہ کھجوریں دے دیتا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا اور میں نے جو کچھ خواب کی حالت میں دیکھا تھا وہ سب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام نمازیوں کے بیچ مسجد میں بیان فرما دیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے اور مدینہ طیبہ میں زلزلہ آیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کی اور اپنے درے سے زمین کو مارا اور فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کو کتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے اور زمین کو محبوب بندوں کے تابع فرما دیا ہے۔ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے زمین ٹھہر گئی اور زلزلہ ختم ہو گیا۔ یہ شان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ تو ناظرین، یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔